ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبسملا و محمدلا و مسلیا و مسلما، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز دوستو، آج 23 اکتوبر 2022 بروز اتوار ہے، اور اہل حق کی ایک عظیم سرزمین مرکز اہل سنت والجماعت جامع مسجد شیراوالا باغ گوجرانوالہ میں آپ اور ہم تحفظ ناموس رسالت و ناموس صحابہ کانفرنس میں موجود ہیں۔ میرے دوستو، آج ہم جس شخصیت کی دینی خدمات کی خراج تحسین کے لیے جمع ہیں، ان کی خدمات کے لیے ابھی مولانا منیر صاحب تو 70 سال کی بات کر رہے ہیں، اگر حضرت امام اہل سنت والجماعت استاد ذی المکرم شیخ التفسیر والحدیث محمد سرفراز خان صفدر رحمہ اللہ کے ساتھ ملا لیا جائے تو یہ 1 صدی سے بھی زائد کی خدمات بنتی ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ ہمارے استاذ محترم کے فرزند ارجمند، میری بھی حضرت شیخ رحمہ اللہ سے ایک نسبت تلفظ رہی، اور ہم جیسا کوئی بندہ یا مجھ جیسا بندہ بیٹھ کر حضرت پر کوئی بات کرے تو میرے خیال میں شایان شان نہ ہو۔ میں صرف اتنی بات کرتا ہوں کہ این خانہ ہمہ آفتاب است۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی خدمت کے لیے اور خالصتاً مذہب کے دفاع کے لیے چن لیا ہے۔ رب کریم نے حضرت امام اہل سنت والجماعت پر وہ کرم فرمایا تھا کہ رہتی دنیا تک یقین مانے اگر اہل باطل کوئی 7واں جنم بھی ہو سکتا ہو، وہ بھی لے کر آ جائیں تو ان کے دلائل کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد پر بھی یہی کرم اور فضل کا معاملہ فرمایا ہے۔ حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم خدمات صرف ملک میں نہیں ہیں، بیرون ملک کا بڑا طبقہ بھی ان کی صلاحیت اور اہلیت کو معترف ہے، صرف اپنے نہیں بیگانے میں ان کی صلاحیت کے معترف ہے۔ یقین مانیے، میں کبھی تحریر پڑھنے میں اگر دلچسپی رکھوں نا، حضرت امام اہل سنت اور بڑے بزرگوں کی بات اپنی جگہ، حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمہ اللہ یا شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم یا حضرت مولانا زاہد الراشدی دامت برکاتہم العالیہ، رب کریم نے ان کی قلم میں وہ چاشنی دی ہے کہ جب آپ ان کی تحریر کو پڑھیں گے تو شاید 1 صفحہ 2 صفحے 3 صفحوں کی بات نہیں، جب تک مضمون مکمل نہیں ہوگا آپ کی چاہت کی پیاس کی تکمیل نہیں ہوگی، آپ پڑھتے ہی پڑھتے چلے جائیں گے۔ رب کریم نے ان کو صلاحیت سے نوازا ہے۔ میرے دوستو، تحفظ ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کانفرنس ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، تحفظ کہتے ہیں کسی امانت کی حفاظت کرنا، کسی اچھی چیز کی نگرانی کرنا۔ ناموس رسالت اور ناموس صحابہ، یہ عزت اللہ تعالیٰ نے ان صاحب العزت اصحاب العزت لوگوں کو خود دی ہے۔ رسالت اور صحابیت یہ دونوں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اس میں کوئی بندے کی اپنی صلاحیتوں کی بات نہیں ہوتی کہ کوئی 1 کروڑ نفل پڑھ لے تو نبی بن جائے، 10 لاکھ نفل پڑھ لے تو صحابی بن جائے، ایسا نہیں ہے۔ نبی اور صحابی کا جو معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ارباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ نے جو حدیث پاک ذکر فرمائی ہے مستدرک حاکم میں، امام حاکم نے اس کو جگہ دی ہے، وہ بھی یہی ہے۔ رب کریم کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابی، کہ رب کریم نے انبیاء میں ختم نبوت کے تاج کے لیے مجھے چنا اور تمام امم کے اصحاب میں صحابہ کو میری خدمت کے لیے چنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے رسالت مآب کے عہدے کو بھی چنا ہے اور ان کے ساتھیوں کے صحابہ کے عہدے کو بھی خود چنا ہے، تو یاد رکھیں تحفظ کا پہلا کام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔
رب کریم نے ناموس رسالت کا تحفظ بھی کیا ہے، قرآن کریم میں اس کو جگہ دی ہے۔ تحفظ ناموس صحابہ کا کام بھی کیا ہے، قرآن کریم میں اس کو جگہ دی ہے۔ سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 57 رب کریم نے تحفظ ناموس رسالت کے ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو اللہ کے رسول کی ناموس کے خلاف بات کریں، ان کو تکلیف کے معاملے میں بات کریں، ان کی عزت پر کوئی بات کریں، تو رب ایسے بدبخت پر دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے، آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بات فرما کر ناموس رسالت کے تحفظ کی خود بات فرمائی ہے۔ ایسے ناموس صحابہ کا معاملہ ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین وہ ذوات قدسیہ ہے جن کے ناموس اور عزت کی حفاظت بھی اللہ کریم خود کرتے ہیں، کیونکہ انتخاب اللہ کا ہے۔ اگر آپ پہلا پارہ اٹھائیں، اس کا دوسرا رکوع اٹھائیں، سورت نمبر 2 سورۃ البقرہ اٹھائیں، تو رب کریم فرماتے ہیں کچھ لوگوں کو ایمان کے لیے آئیڈیل اور ماڈل چاہیے تھا، تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا ماڈل یوں پیش کیا کہ آمنو کما آمن الناس، صحابہ جیسا ایمان لاؤ۔ مفسرین لکھتے ہیں کما آمن ابو بکر، کما آمن عمر، کما آمن عثمان، کما آمن علی، فرمایا ان جیسا ایمان لاؤ۔ مؤمن بننا چاہتے ہو، دین اسلام کو ایکسپٹ کرنا چاہتے ہو، مذہب پہ عمل کرنا چاہتے ہو، تو ان شخصیات جیسا آپ ایمان لاؤ، ان جیسے مؤمن بنو، ان جیسے عقائد اور نظریات کے حامل بنو، تب جا کر آپ کا ایمان معتبر ہے۔ لیکن جو سامنے والا تھا اسے ایمان نہیں چاہیے تھا، اسے صحابہ پہ طنز چاہیے تھا، اس نے صحابہ پہ اعتراض کرنا تھا، تو اعتراض کرتے ہوئے وہ نقطہ پیش کرتا ہے انؤمن کما آمن السفہاء، نعوذ باللہ ہم تو ان صحابہ کو عقل مند بھی نہیں سمجھتے، ہم ان بے وقوفوں جیسا ایمان لائے۔ رب کریم کیوں فرما سکتے تھے قد کذبتم، تم نے جھوٹ بولا، آپ غلط کہہ رہے ہو، انکم لکاذبون، آپ کذاب ہو، جیسے سورۃ الکافرون سورۃ نمبر 63 میں فرمایا۔ لیکن یوں نہیں، رب کریم نے ان کو ان کی زبان میں جواب دیا، فرمایا الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، ان صحابہ پہ تو ہاتھ اللہ کا ہے، کوئی غلطی ہوگی بھی تو وہ اللہ اور ان کا معاملہ ہے، رب معاف کر کے رضی اللہ کی سرٹیفکیٹ دے رہا، تم لوگ بے وقوف ہو، تمہیں اپنی بے وقوفی کا علم بھی نہیں ہے۔ اس سے سمجھ آیا ناموس رسالت کا تحفظ ہو وہ بھی اللہ نے کر کے دکھایا، ناموس صحابہ کا تحفظ ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ میرے دوستو، آج ہم جس وطن میں بیٹھے ہیں، وطن عزیز، سلطنت خداداد، ملک پاکستان، یہاں اب مسئلہ یہ ہے کہ آج یہاں پر پہلے تو اسلام کے نام پہ ملک بنا، جب ہم ملک میں اسلام کی بات کریں تو یہ بھی جرم سمجھا جاتا ہے، اس کے لیے قواعد، ضوابط، باؤنڈریز لگا دی جاتی ہیں، بھی آپ اس طرح دین کی بات کر سکتے ہیں۔ پھر ہم اس لیول کو لے کر لیگلی طور پہ جد و جہد کرتے ہیں، اور اس دائرہ کار کے اندر رہ کے، اس دائرہ باؤنڈری کے اندر رہ کے جب ہم دین اسلام کے لیے بات بنواتے ہیں تو قانون بننا مشکل ہو جاتا ہے، اور جب قانون بن جاتا ہے پھر ہم حیران ہیں۔ وہ کانسٹیٹیوشن آف دا پاکستان، ہمارے ملک کے کنٹری کا آئین، ہمارے ملک کا آئین ہوتا ہے، ہماری کنٹری کا وہ آئین اور ضوابط اور قانون بن چکا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی اس قانون کو وائلیٹ کرے، اس قانون کی وائلیشن کرے، کوئی گستاخی میں ناموس صحابہ یا ناموس رسالت پر کوئی بات کرے، تو اس کے جواب میں بھی محنتیں ہمیں کرنی پڑتی ہیں، روڈ بلاک ہم کرتے ہیں، جلوس ہم کرتے ہیں، اسٹرائک ہمیں کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنے کے لیے درخواست بھی ہمیں جمع کرانی پڑتی ہے۔ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر باقی چیز ریاست کی رسپانسبلٹی ہے، باقی قوانین پہ عمل درآمد ملک کی ریاست کے بندوں کی ذمہ داری ہے، تم تنخواہ ہی اس چیز کے لیتے ہو، تمہیں نوکری بھی اس چیز پہ دی گئی ہے کہ تم ملک کے آئین اور قانون کے وفادار رہو گے، تو پھر کیا بات ہے کہ جو مذہبی قوانین ہے، پھر کیا معاملہ ہے جو اسلامی لاز ہے، اسلامک لا پہ عمل کرنے کے لیے داڑھی والا اٹھے، پگڑی والا اٹھے، مسلمان اٹھے، مومن اٹھے۔ آپ لوگ کلمہ گو نہیں ہیں، آپ نے اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا، آپ کو اگر اسلام کی چھوڑیں اپنے ملک کی آئین کے تحفظ کی فکر ہوتی تو یہ آپ کرتے، یہ ہمیں روڈوں پہ آ کے نہ کرنا پڑتا۔ اور میں اس پر بعض اوقات حیران ہوں، یقین مانیے ہمیں یہ تو دوسری طرح پہ گویا لڑایا جا رہا ہے،
یہی ہم محرم کی مجالس پہ کہتے ہیں کہ جب وہاں سے کوئی بات اٹھے صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے تو ہم سب کہتے ہیں بھئی شیعہ سنی آپس میں کیوں لڑے؟ جب ملک میں قانون موجود ہے، ایکٹ موجود ہے، آئین موجود ہے، اور جو ہے نا مقدس شخصیات کی گستاخی پر قانون حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ اس پر ذمہ داری پولیس کی ہے، اس پر ذمہ داری انتظامیہ کی، ہم اس میں کیوں آ گیا؟ جس طرح باقی قوانین کے لیے ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے ریاستی طور پر اس پہ ایکشن ہوتا ہے اور ریاستی طور پہ باقاعدہ اس ریٹ کو نافذ کرنے کے لیے آخری حد تک جایا جا سکتا ہے، تو کیا مطلب ہے؟ ملک پاکستان کلمے کے نام پہ مارا سے وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بیس اور بنیاد بنی، اس کے باوجود بھی اس پہ عمل درآمد میں چیمیں جبی بھی ہوتی ہیں، اس پر اعتراضات بھی آتے ہیں، اس کے اوپر پھر بات کرنے والے پر بھی اشکال آ جاتے ہیں۔ یوں نہیں ہوگا، اگر ملک کا آئین ہے تو برابری کی بنیاد پہ اس کا تحفظ پیش کیا جائے گا۔ میں ایک بات آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں، جب ملک میں ناموس رسالت پر کوئی بات آئے تو اس آئین اور قانون کے ترتیبوں کو خراب کرنے کے لیے ہمیں یہ کہا جاتا ہے جی غلط استعمال اس کا ہو جائے گا، لہٰذا اس کے لیے کوئی ترمیم، کچھ معاملات میں نرمی، کچھ فلاں دیکھا جائے۔ بھئی غلط استعمال تو چھوڑو، آج تک اس قانون کو تم نے صحیح استعمال ہونے دیا؟ کوئی ایگزامپل دکھا دیں، کوئی مثال دکھا دیں، کوئی چیز بطور ثبوت کے دکھا دیں کہ آپ نے صحیح استعمال اس کا ہونے دیا ہو۔ اچھا، اس پر عام پولیس والا تو تحقیق نہ کرے، ایس پی لیول تک بندہ بیٹھ کے تحقیق کرے، ٹھیک ہے؟ جب ایس پی لیول تک تحقیقات ہوتی ہیں، اس کے بعد اس کو لوئر کورٹ، ہائی کورٹ بیٹھ کے آسیہ ملونہ کی سزا کو برقرار رکھتا ہے، پھر کیا معاملہ ہے؟ اوپر جا کر آدھے گھنٹے میں 9 سال کے کیس کو سن کے فارغ کر کے بڑی عزت اور احترام کے ساتھ اس کو آگے پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ الزام دوسروں کو دیتے تھے، قصور اپنا نکل آیا۔ آپ نے ہمیں کہا کہ ناموس رسالت کے قانون کا استعمال غلط ہوا، جب قانونی تقاضے پورے ہو گئے، تمام لیگلی طور پر ایک ایک چیز کو سیٹ کر کے قانون پیش کر دیا گیا ہے۔ ایس پی لیول کی تحقیق کرے، ایس پی تحقیق کر چکا ہے، جو تفتیشی افسر ہے وہ اسی لیول کو، اس گریڈ کو وہ تحقیق کر کے اور غصے سے اپنے پین کو توڑ چکا ہے کہ اس نے تو اس حد تک گستاخی کی ہے، اب میں کیا کروں؟ میں چاہوں تو اس کا منہ توڑ کے رکھ دوں، لیکن میں قانون اور آئین کا پابند ہوں، وہ قلم توڑ کے رکھ دیتا ہے، لوئر کورٹ اسے بحال رکھتی ہے، ہائی کورٹ اس سزا کو بحال رکھتی ہے، اور راتوں رات آپ اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو یوں نہیں ہوگا۔ جب یہ معاملہ ہوگا پھر مذہبی طبقہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہوگا کہ ہمیں جمہوریت کے نام پہ لولی پاپ دیا جا رہا ہے، ہمیں آئین کے نام پر کسی اور راستے پر ڈالا جا رہا ہے۔ پھر اگر یہ طبقہ یہ بات سوچنے پر مجبور ہو گیا تو پھر بتائیں ملک کا کیا حال ہوگا؟ یہی بات تو قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان رب کریم ان کی حفاظت فرمائے، وہی ارشاد ہر وقت فرماتے ہوئے آ رہا ہے کہ یاد رکھو اگر ملک پر کسی نے میلی آنکھ دیکھی تو آپ کو یہ ٹوپی اور پگڑی اور داڑھیوں والے دفاع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہی ملک کے ساتھ ٹھہرے ہیں، یہی وفادار ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے ملک بنایا تھا، یہی ملک بچائیں گے، اور کہتے ہیں میں نے کلاشن کوف کلچر کو ختم کر کے جمہوریت کے راستے سے، انتخاب کے راستے سے، نہیں بیلٹ کے راستے سے عوام کو میں نے اس چیز پر آمادہ کیا ہے۔ لیکن آپ لوگوں کے کرتوت ریاستی لیول پر ترتیبیں اس بات پہ ریورس گیئر پر مجبور کر رہی ہیں، فیڈرل پوزیشن پر ان کو لا رہی ہیں کہ جو اپنی طرف سے آپ لوگ اپنا بیہیویئر پیش کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو اس موقع پر پیش کیا جانا چاہیے۔ میرے دوستو، تو یہی حال ناموس صحابہ کے معاملے کا ہے۔ مین ٹی وی پر بیٹھ کر، نیشنل ٹی ویوں پہ بیٹھ کے، یہ 1.5 سال 2 سال پہلے کی بات ہے، ایڈوکیٹ لیول کی ایک خاتون بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہوئے کہتی ہے جب خلیفہ وقت میں خاتون اول کو انصاف نہیں ملا تھا تو بتائیں اور کس کو انصاف ملے گا؟ بتائیں اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا؟ کیا ایکشن ہوا؟ کیا معاملہ ہوا؟ حق یہ تھا اس کے خلاف ریاستی مشینری حرکت میں آتی۔ آپ اپنے آئین اور قانون کو خود وائلیٹ کر رہے ہیں، آپ تو اس پہ کوئی حرکت میں بات نہیں کر رہے۔
اگر حکومتی لیول کی شخصیات پر بات ہوتی ہے تو اس کے لیے پیکا اور ٹیکا کے قانون آ جاتے ہیں، باقی معاملات آ جاتے ہیں، لیکن اس شخصیت کے لیے جو افضل البشر بعد الانبیاء ہے، اس دھرتی پہ اس جیسا امت میں پیغمبر کے بعد رحیم و کریم کوئی نہیں ہے، ارحم امتی بامتی ابو بکر رضی اللہ عنہ، اس کی عزت اور ناموس محفوظ نہیں ہے، تو بتائیں پھر کس کی عزت اور ناموس محفوظ ہوگی؟ یہ ہمارے نیشنل ٹی وی پر ہو رہا ہے، یہ ہمارے اسکرین پر ہو رہا ہے، اور ہماری نیو جنریشن کیا سمجھے گی معاملہ کیا ہے؟ اور بوگس کیس، فضول کیس، غلط الزام، جھوٹا اور فیک الزام ایک اس شخص پر جو صحابہ کرام اور آل بیت عظام سمیت پوری امت کا امام ہے، اس پر تو کوئی اشکال نہیں۔ ایسے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے لیے کیا سے کیا معاملات نہیں آتے۔ اچھا، جب اس طرح قانون اگر حرکت میں آ بھی جائے، ہمارا مذہبی طبقہ، یہ داڑھی اور پگڑی والے اس بات پر ریاست اور حکومت کو مجبور کر دیں کہ واقعی اس نے آئین اور قانون وائلیٹ کیا ہے، اس کے خلاف ایکشن لے لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے عدالت میں ایک جو ہے نا کیا کہتے ہیں ایفیڈیوٹ جمع کرایا جاتا ہے، اجی یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اس کا دماغ کام نہیں کرتا۔ میں پوچھ سکتا ہوں، رسالت مآب کی ذات اقدس نعوذ باللہ تختہ مشق ہے، ناموس رسالت کا مسئلہ تختہ مشق ہے، جو اٹھے اعتراض کر دے اجی بے وقوف ہے۔ یہ بے وقوف کبھی آرمی چیف کی توہین تو نہیں کرتا؟ نہیں، یہ جو بے وقوف ہے، یہ جو پاگل ہے، اسٹوپڈ مین ہے، اس کے لیے آپ نے مینٹل سرٹیفکیٹ اور ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا ہے، یہ کبھی کسی باقی سینئر افسر اور دفتر کی توہین تو نہیں کرتا۔ اسے توہین ملی ہے تو ذات اقدس کی ملی ہے۔ تو ان معاملات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ میں ارباب اختیار اور ارباب اقتدار دونوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہوش کے ناخن نہیں، اب آپ کو ہوش لینا چاہیے۔ ناخن سے معاملہ بہت گزر چکا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اس وقت کہی ہیں۔ میں نے ان حضرات سے معذرت کی تھی، مجھے گھریلو پرابلم ہے، تو میرے لیے آپ دعا بھی کریں۔ جس وقت میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، میری پہلی اور میری باوفا اہلیہ، جس کی وجہ سے مجھے اہلیہ کی تعداد میں رب نے اضافہ دیا، اس جیسی باوفا خاتون اس ٹائم اینتھیزیا میں ہے، نشے میں ہے، اوٹی آپریشن تھیٹر میں ہے۔ میں نے صرف دین کے لیے اور حضرت مولانا زید الراشدی دامت برکاتہم کو خراج عقیدت کے لیے سفر کیا ہے۔ شاید اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ بھی دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ، اس سمے جتنے بیمار ہیں رب کریم سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرمائے۔ میں نے اسی عالم میں آپ کے سامنے جتنی ٹوٹی پھوٹی باتیں کر سکتا تھا میں نے کر لی۔ تفصیل انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پہ۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔